يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90 سے 104 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اور یقیناً کہا تھا ان سے ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ اے میری قوم، بے شک تم آزمائے گئے ہو اس بچھڑے کے ذریعے۔ یہی واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو سورہ طٰہٰ میں 5 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ جو ہم نے کل پڑھا اس کا کچھ خلاصہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے سمندر پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر کوہ طور کی طرف چلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیت نمبر 80 میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا، وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی وعدے کے مطابق اپنی قوم کے کچھ بڑے بڑے لوگوں کو، سربر آوردہ لوگوں کو ساتھ لے کر کوہ طور کی طرف جب چلے تو اللہ سے ملاقات کے شوق میں بہت تیز رفتاری سے اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلے ہی کوہ طور پہ پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی سے لے آئی؟ تو انہوں نے جواب دیا، قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ کہنے لگے وہ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے ہی ہیں، اور میں نے اے اللہ، اے میرے رب، تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے، مجھے تیری رضا کی طلب یہاں جلدی لے کے آئی۔ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور بعض کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ میرے پیچھے کوہ طور کے قریب ہی ہیں اور وہاں میری واپسی کے منتظر ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کے بعد سامری نامی شخص نے بنی اسرائیل کو بچھڑا پوجنے پہ لگا دیا، جس کی اطلاع اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی کہ سامری نے تو تیری قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ فتنے میں ڈالنے کی نسبت اللہ اپنی طرف کرتے ہیں خالق کی حیثیت سے، ورنہ اس گمراہی کا سبب تو سامری ہی تھا کہ اضلہم السامری، ان کو گمراہ کر دیا ہے سامری نے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اپنی قوم سے پوچھا، کیا تم نے میرا انتظار بھی نہیں کیا؟ تمہارے رب نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا تم سے؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کے خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر زیورات، جو قوم کے زیورات کا جو بوجھ لاد دیا گیا تھا، انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا، اور اس نے یہ بچڑا بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ ہوا جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ قبطی قوم کی کچھ امانتیں ان کے پاس تھیں، اور وہ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے، یہ امانتیں ہیں۔ تو سامری نے ان کو جس بھی طریقے سے بہکایا، کہا جاتا ہے کہ انہیں کہا کہ یہ زیورات سب اکٹھے کر کے مجھے دو، میں ان کو ایک ڈھال کے ان کی تختیاں بنا دوں تاکہ ان کا اٹھانا آسان ہو جائے۔ تو پوری قوم نے تمام زیورات اس کے ایک گھڑا کھودا گیا اور اس میں ڈال دیے گئے۔ تو لیکن سامری نے اس میں جو بھی کیا، اپنی طرف سے کچھ جادو ملایا اور اس کو ایک بچڑا بنا دیا، جس میں ہوا کے اندر باہر آنے جانے سے ایک قسم کی آواز بھی پیدا ہوتی تھی۔
اس آواز سے اس نے بنی اسرائیل کو یہ گمراہی میں ڈالا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے کے لیے کوہ طور پہ گئے ہیں، جبکہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود تو یہ ہے، کوہ طور پہ رب نہیں ہے، رب تو یہ ہے۔ اللہ نے پھر ان کی جہالت کی وضاحت بھی کی ہے کہ ان پاگلوں کو، ان بے وقوفوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ بچڑا کوئی جواب دے سکتا ہے، یہ تو کسی کے نفع و نقصان کا مالک بھی نہیں ہے، جبکہ معبود تو وہی ہوتا ہے جو ہر ایک کی فریاد سنے، اس کے نفع و نقصان پہنچانے پر، اس کی حاجت براری پر قادر ہو۔ بہرحال یہاں سے ہم اب آگے بڑھتے ہیں کہ وَلَقَدْ قَالَ، اور بلا شبہ یقیناً کہا، لہم ان سے، ہارون نے علیہ السلام نے، من قبل اس سے پہلے ہی، یا قومی اے میری قوم، انما فتنتم بے شک تم آزمائے گئے ہو، بے شک تم فتنے میں ڈال دیے گئے ہو، اس بچڑے سے تمہاری آزمائش کی گئی ہے، فتنتم بہی تم آزمائے گئے ہو اس کے ساتھ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ اور بے شک تمہارا رب، الرحمن رحمان ہی ہے، فَاتَّبِعُونِی پس تم میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا امری اور میرے حکم کی میرا حکم مانو، میری بات مانو۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے، اطیعوا کا اطاعت کرنا، حکم کی اطاعت کی جاتی ہے، اور اتباع ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو اور میری ہی تم بات مانو۔ یہ اس وقت کہا جب قوم سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئی، تو حضرت ہارون نے یہ ان سے کہا، قالوا انہوں نے کہا، لن نبرہا ہم تو ہمیشہ رہیں گے، لن نبرہا یعنی ہرگز نہ ہم ٹلیں گے، یعنی ہم ہمیشہ رہیں گے، علیہ اس پر، عاکفین قائم رہنے والے، معتکف سمجھ لیں، اعتکاف کا جو روٹ ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے، جو بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی کسی ایک ہی مقصد پہ قائم ہوتا ہے، حتیٰ یرجیا یہاں تک کہ لوٹ آئے، الینا ہماری طرف، موسیٰ علیہ السلام۔ ظاہر ہے یہ سب لوگوں نے تو نہیں کہا ہوگا، وہی لوگ جو بچڑے کی پوجا کرنے والے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو نہیں مانیں گے آپ کی بات، جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آ جاتے ہم تو اسی طرح سے اسی پہ قائم رہیں گے، حتیٰ یرجیا الینا موسیٰ یہاں تک کہ لوٹ آئے ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام۔ قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا ہارون اے ہارون، ما مانا آقا کس چیز نے روکا تجھے، اذ رأیتہم جب تو نے دیکھا ان کو، ضلوا بھٹکا ہوا، گمراہ، اے ہارون انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھا تو تجھے کس چیز نے روکا تھا، اللہ تتبعانی کہ اس بات سے کہ نہ تو میری پیروی کرے، یعنی تم میرے پیچھے چلے آتے، جب تم نے دیکھا میری قوم بھٹک رہی ہے تو میرے پیچھے کیوں نہیں آ گیا، تم نے میری جانشینی کا حق صحیح طرح سے ادا نہیں کیا، انہوں نے اگر تیری بات نہیں مانی تھی تو تجھے فوراً کوہ طور پہ آ کے مجھے بتانا چاہیے تھا، تو نے میرے حکم کی پرواہ نہیں کی، فَعَصَیْتَ امری تو کیا تو نے، افعصیت امری تو کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی، کیا تو نے میری بات نہیں مانی، میں جس ذمہ داری میں تجھے دے کے گیا تھا تو نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی۔ قال یا ابن امہ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، دیکھیں کتنی محبت سے، کتنی شفقت سے اور کتنے پیار سے وہ کہہ رہے ہیں، وہ بڑے بھائی ہیں، اے میری ماں کے بیٹے، یا ابن امہ لا تاخذ بلحیتی نہ پکڑ میری داڑھی، ولا براسی اور نہ میرے سر کو پکڑ، انی خشیت بے شک میں ڈرا، ان تقولا کہ تو کہے گا، فرقت بین بنی اسرائیل کہ تو نے پھوٹ ڈال دی ہے، فرق یفرق تفریق کہ تم نے تفریق ڈال دی ہے، بین بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب
اور نہیں تو نے انتظار کیا قولی میری بات کا۔ یہی بات ہم نے پہلے قرآن میں ایک جگہ پہ اور بھی آتی ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 ہے، وہاں پہ بھی یہی الفاظ ہیں تقریباً کہ ابن امہ ان القوم استضعفونی، جو وہ جواب دیتے ہیں ہارون علیہ السلام، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھے کمزور جانا تھا، فقادو یقتلوننی، اور قریب ہے کہ وہ مجھے قتل ہی کر دیتے، فلا تشمت بی الاعداء، پس نہ تو ہنسنے کا موقع دے مجھ پر دشمنوں کو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور اس ظالم گروہ میں مجھے شمار نہ کر۔ تو یہاں پہ بھی وہ اسی طرح سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کو اگر جمع کر کے دیکھیں تو صورت واقع یہ تصویر یہی سامنے آتی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو اس گمراہی سے روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر انہوں نے آپ کی بات نہ مانی اور آپ کے خلاف سخت فساد کھڑا کر دیا اور آپ کو مارنے پہ تل گئے۔ مجبوراً پھر آپ اس خوف سے خاموش ہو گئے کہ کہیں حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے یہاں خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے، اور بعد میں آ کر وہ شکایت کریں کہ تم اگر اس صورتحال سے نہیں نپٹ سکتے تھے تو تم نے معاملات کو اس حد تک بگڑنے کیوں دیا، میرے آنے کا انتظار کیوں نہ کیا۔ تو یہی بات یہاں پہ بھی کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوتے ہیں سامری سے، قال، فرمایا، فما خطبک یا سامریو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا معاملہ ہے تیرا اے سامری؟ قال، اس نے کہا، بصرتو، میں نے دیکھا، بما، اس کو جو لم یبصرو، نہیں دیکھا، بھی اس کو، یعنی مجھے وہ چیز نظر آئی جو کسی اور کو نظر نہیں آئی، فقبضتو، تو میں نے قبضتاً، فقبضتو قبضتاً من اثر الرسول، پس میں نے مٹھی بھر لی، قبضہ، میں نے مٹھی بھر لی، قبضتاً ایک مٹھی، من اثر الرسولی، رسول کے قدموں سے، رسول کے نقش پا سے، فنبذتها، پھر میں نے ڈال دیا اس کو، پس نبذتو، میں نے ڈال دیا، اس کو یعنی اس مٹی کو، وکذالک، اور اسی طرح، سولت، خوشنما بنا دیا، لی، میرے لیے، نفسی، میرے نفس نے، یعنی میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہیں آئی، تو میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی کچھ سجھایا۔ یعنی جبریل علیہ السلام کو کہتا ہے، سامری نے کہا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو آتے ہوئے جب دیکھا تھا آپ کے پاس، تو اس وقت میں نے اس کے قدموں سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھا لی تھی، اس سے روحانی برکات کا یہ اثر ہوا ان کے قدموں کی مٹی سے کہ جب وہ بچھڑا بنایا سونا چاندی کو ڈھال کے، تو اس کے اندر وہ مٹی ڈالی جس سے اس میں سے ایک آواز نکلتی تھی۔ اب قالا، وہ کہتا ہے کہ بس میرے نفس نے یہی بات مجھے سجھائی تھی اور میں نے اس طرح سے کیا تھا، اور وہ بچڑا بنا کے تو پھر ان کو اس پہ شرک پہ آمادہ کر لیا۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فَاذْهَبْ، پس جا، فَإِنَّ لَكَ، پس بے شک تیرے لیے، فی الحیاتی، دنیا کی زندگی میں کیا سزا ہے، ان تقولا، کہ تو کہتا رہے، لا مساس، نہ مجھے چھونا، مس کرنا، ٹچ کرنا، لا مساس، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، لن تخلفہ، کہ ہرگز نہیں خلاف ورزی کی جائے گی اس کی، وہ کیا ہے، یعنی آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ دنیا کی سزا ہے تیرے لیے کہ دنیا میں عمر بھر تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا بھی اور یہ سامری خود بھی دونوں بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے، جبکہ بائبل میں ہے کہ اسے کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا تھا اور وہ لوگوں سے
جب بھی کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا کہ لا مساس لا مساس، کہ میرے قریب نہ آنا، مجھے نہ چھونا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ انسانوں کی بستی سے نکل کر وہ جنگل میں چلا گیا جہاں جانوروں کے ساتھ اس کی زندگی گزری، اور اس طرح وہ عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ گویا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ مکر و فریب کرے گا، دنیا اور آخرت میں اس کی سزا بھی اسی حساب سے شدید تر اور عبرتناک ہوگی، اور آخرت کا عذاب تو اس کے علاوہ ہے جو ہر صورت اسے بھگتنا پڑے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو دنیا کی سزا ہے اور تمہیں آخرت کی سزا بھی ملے گی، اب دیکھ وانظر الی الہک، اب ذرا نظر کر اور دیکھ الی الہک، اپنے معبود کی طرف، وہ جو تو نے بنایا تھا اس کو بھی ذرا دیکھ لو، الذی، وہ جو، زلتا، تو ہو گیا تھا، علیہ، اس پر، عاکفن، جم کر بیٹھنے والا، اب ہم اس کا کیا حال کریں گے؟ لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم البتہ ضرور بضرور اس کو جلائیں گے۔ حرق یحرق ہوتا ہے جلانا، لام تقید ہے، ضرور بضرور، پھر آگے نون ثقیلہ ڈبل تاکید، ہم ضرور بضرور اس کو اس کو یعنی اس بچڑے کو جلائیں گے۔ ثم پھر لننسفنہ، اسی طریقے سے لام تاکید، نون ثقیلہ ڈبل تاکید، ضرور بضرور ہم اٹھائیں گے، اڑائیں گے، اس کو یعنی اس کی راکھ کو، فی الجمی، سمندر میں، نصفاً، اچھی طرح سے اڑانا۔ پھر پہلے ہم اس بچڑے کو جو تو نے بنایا تھا، جس کے اوپر تو بڑا سمجھتا تھا کہ اس کے اوپر جم کے میں بیٹھوں اور اپنی قوم کو بھی اس کی طرف لگاؤں کہ وہ بھی اس کی عبادت کریں، اب دیکھ ہم اس کا کیا حال کرنے والے ہیں، ہم اسے ابھی جلائیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے، یہ حال ہم اس کا کرنے والے ہیں۔ فی الجم نصفا، انما الہکم، بے شک لوگوں تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، الہکم اللہ، معبود تمہارا اللہ ہے، الذی، وہ جو، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی۔ اللہ اور معبود صرف ایک ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وسع کل شیء علما، اس نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو اپنے علم سے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے۔ کذالک، اسی طرح، قصو، ہم بیان کرتے ہیں، قصہ یا قصو، ہم بیان کرتے ہیں، علیہ کا، آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من انبائی، ان خبروں میں سے، ما قد سبق، جو تحقیق گزر چکی ہیں، وقد آتیناکا، اور یقیناً ہم نے دی ہے آپ کو، من لدنا، اپنی طرف سے، ذکرا، ایک نصیحت، ایک ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، ہم نے خاص اپنے پاس سے تم کو ایک ذکر، ایک نصیحت عطا کی ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے، جو ہم نے ایک جگہ آتا ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ ذکر، یہ قرآن، جس کے بارے میں سورت کے آغاز میں کہا گیا تھا کہ یہ کوئی انہونا کام نہیں ہے جس سے آپ اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کر دیں، یہ اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ ہم آپ کو اس کے ذریعے تکلیف میں مبتلا کر دیں، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ تو یہاں اب سورت کے اختتام پہ پھر سلسلہ کلام اسی کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ من اعرض عنہ، جس نے اعراض کیا اس سے،
قرآن سے، اس ذکر سے، اس یاد دہانی سے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ یحمل اٹھائے گا یوم القیامت وزرا قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ، جس نے اس سے روگردانی کی، جس نے اس سے منہ موڑا، جس نے اس کو اگنور کیا، اس کے لیے پھر قیامت کے دن کیا ہے کہ وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا۔ خالدین فیہا ایسے لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں مبتلا رہیں گے۔ وساء لہم یوم القیامت حملا اور قیامت کے دن ان کے لیے بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا، یہ بوجھ اٹھانا ان کے لیے لہم یوم القیامت حملا وساء لہم یوم القیامت حملا، اس تکلیف میں بہت برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن یہ بوجھ اٹھانا۔ یوم ینفخ فی الصور جس دن پھونک مار دی جائے گی سور میں، یعنی وہ قیامت کا دن کون سا ہوگا؟ وہ قیامت کا دن جس میں ان لوگوں کو شدید سزا ملے گی، یعنی قرآن سے جو منہ موڑے گا، اس کی ہدایت و رہنمائی کو جو قبول نہیں کرے گا، وہ قیامت کے دن ان کو بڑی سخت سزا ملے گی۔ اور وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ جس دن یوم ینفخ جس دن پھونک مار دی جائے گی فی الصور سور میں، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم اکٹھا کر کے لائیں گے، ہم اکٹھا کریں گے مجرمین کو یومئذ اس دن زرقا اس حال میں کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ ازرق کی جمع ہے زرقن، بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہ لوگ خود نیلگوں خود ہی نیلگوں ہو جائیں گے، سفیدی مائل نیلگوں ہو جائیں گے، کیونکہ خوف اور دہشت کے مارے ان کا خون خشک ہو جائے گا، ان کی ایسی حالت ہو جائے گی کہ ان کے جسم میں خون کا ایک قطرہ تک نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس جو لفظ ہے نا، اس سے مراد ہے ازرق العین، یعنی ان کی آنکھیں اس طرح کی ہو جائیں گی، کرنجی آنکھوں والی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شدت خوف سے ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ جب کسی شخص کی آنکھ بے نور ہو جاتی ہے تو اس کی آنکھوں کا رنگ سفید پڑ جاتا ہے۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو اس دن اس حال میں کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ یتخافتون بینہم وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوں گے آپس میں۔ یتخافتون وہ آہستہ آہستہ کہیں گے آپس میں، اِن لبثتم نہیں تم رہے الا عشرا مگر 10 دن، دنیا میں کتنا عرصہ ہم گزار کے آئے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ بس دنیا میں ہم چند دن ہی 10 دن کے قریب ہم رہے ہوں گے۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ موت کے بعد سے اس وقت تک تم کو مشکل سے ہی 10 دن گزرے ہوں گے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہ دنیا میں تم 10 دن رہے۔ قرآن میں اور بھی کئی جگہ پہ قیامت کے روز لوگ اپنی دنیا کی زندگی کے متعلق جو اندازہ لگائیں گے وہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہیں گے وہ بہت تھوڑا عرصہ تھا جو ہم نے دنیا میں گزارا، اور جو موت سے لے کر قیامت تک کا جو وقت گزرا ہوگا اس کے متعلق بھی ان کے اندازے کچھ ایسے ہی ہوں گے۔ ایک جگہ آتا ہے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے سال رہے ہو، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، وہ جواب دیں گے کہ ایک دن یا دن کا ایک حصہ رہے ہوں گے، گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، جس روز قیامت قائم ہو جائے گی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں پڑے رہے۔ اس طرح وہ دنیا میں بھی دھوکے کھاتے رہتے تھے، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ کتاب اللہ کی روح سے تو تم
یوم الباس تک پڑے رہے ہو، اور یہی وہ یوم الباس ہے، مگر تم جانتے نہ تھے۔ ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی اور برزخ کی زندگی دونوں ہی کو بہت قلیل سمجھیں گے وہ۔ دنیا کی زندگی کے متعلق وہ اس لیے یہ باتیں کریں گے کیونکہ وہ اپنی امیدوں کے بالکل خلاف جب انہیں آخرت کی ابدی زندگی میں وہ آنکھیں کھولیں گے اور جب وہ دیکھیں گے کہ یہاں کے لیے وہ کچھ بھی تیاری نہیں کر کے آئے، تو پھر انہیں بے انتہا حسرت ہوگی، اور وہ چاہیں گے کہ دنیا کی زندگی کی طرف پلٹیں، اور اب اس وقت پھر وہ کفِ افسوس ملیں گے کہ 4 دن کے یہ فائدے اور لطف کے لیے ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی۔ موت کے بعد سے قیامت تک کا وقت بھی انہیں اس لیے تھوڑا نظر آئے گا کہ زندگی کے زندگی بعد موت کو وہ اس دنیا میں مانتے ہی نہیں تھے، وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ موت کے بعد بھی زندگی آئے گی، اور جب وہ زندگی آئے گی اور آ کے گزر بھی جائے گی، اب جو اچانک وہ آنکھیں ملتے ہوئے دوسری زندگی میں بیدار ہوں گے، تو اس وقت وہ بہت ہی گھبراہٹ کے ساتھ وہ پھر ایسا سوچیں گے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ وہ کہیں گے یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ دنیا میں میں اس فلاں کو دوست نہ بناتا جس نے مجھے میری آخرت سے بیگانہ کیے رکھا۔ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم اپنی ہاتھوں کو، اپنی انگلیوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا حسرت کے ساتھ۔ اتنی ان کو حسرت ہوگی کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا۔ یہاں تو انسان جب حسرت ہوتی ہے نا، یوں ہی انگلی اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے، لیکن وہاں وہ اپنی انگلیوں کو چبا کے کھا جائیں گے اور کہیں گے، حسرت کریں گے کہ ہم نے دنیا میں اپنی آخرت کو کیوں یاد نہ رکھا۔ تو یہ اللہ نے سب کچھ کھول کھول کے ہمیں بتا دیا ہے، ہر بات ہمارے سامنے ہے، ہر چیز ہمیں دکھا دی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کس نے دیکھی ہے آخرت، لیکن اللہ نے سب کچھ تو قرآن میں بتا دیا، ہمیں سب کچھ تو کھول کھول کے بتا دیا کہ تم یہ کہو گے اس دن جا کے پھر ایسی باتیں کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا
تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا